अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म की खुदाई के वक्त क्या ख्वाब देखा। इब्न इसहाक़ से मरवी है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म की खुदाई के वक्त जब कुरैश की जानिब से रुकावटें देखीं तो आपने मन्नत मानी थी कि अगर उन्हें 10 लड़के होंगे और वो सन्ने बलूगत को पहुँचकर कुरैश के मुकाबले में उनकी हिफाजत करेंगे तो उनमें से एक लड़के को काबतुल्लाह के पास अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ज़बह कर डालेंगे। जब उन्हें अल्लाह ताला ने पूरे 10 लड़के अता कर दिए और उन्हें ये मालूम हो गया कि वो उनकी हिफाजत करेंगे, तो एक रात वो सो रहे थे कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक कहने वाला कहता है कि अपनी मन्नत पूरी करो। जब आप बेदार हुए और अल्लाह ताला की नज़र पूरी करने की दावत जो उन्हें दी गई थी, उन्होंने अपने बेटों को से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने अपने वालिद वाजिद की बात मानी और दरियाफ़्त किया कि क्या तरीका इख्तियार किया जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम में से हर शख्स एक एक तीर ले और उस पर अपना नाम लिख कर मेरे पास लाए। उन्होंने ऐसा ही किया और अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उन्हें लेकर काबतुल्लाह के अंदर हबल के पास आए और हबल एक बुत था, एक बावली पर था और ये बावली वो थी जिस पर बैतुल्लाह की नज़र नियाज में जो चीज़ें आती थीं वहाँ पर जमा कर दी जाती थी। और हबल के पास 7 तीर रखे थे और हर तीर पर कुछ लिखा हुआ था। एक पर खून बहा, दूसरे पर हाँ और तीसरे पर नहीं, चौथे पर तुम्ही में से, पांचवें पर तुम में मिला हुआ, छठे पर तुम में से नहीं और सातवें पर पानियों के मुतल्लिक कुछ लिखा हुआ था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस तीरों वाले के पास आकर कहा कि मेरे इन बच्चों के ये तीर हिलाकर निकालो और जो नज़र उन्होंने मानी थी इसकी कैफियत भी इसे सुना दी। इनमें से हर एक लड़के ने अपना तीर इसको दिया जिस पर उस लड़के का नाम लिखा हुआ था। इब्न इसहाक़ ने कहा कि लोगों के ख्याल के मुताबिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के बहुत चहीते फर्जंद थे, यानी वो हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनसे बहुत प्यार करते थे और यही देख रहे थे कि अगर तीर इन पर से निकल गया तो गोया वो खुद बच गए। जब तीर वाले ने तीर लिए ताकि उन्हें हरकत देकर निकाले तो अब्दुल मुत्तलिब हबल के पास खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे। जब तीरों वाले ने तीर चलाए तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर तो अब्दुल मुत्तलिब ने उनका हाथ पकड़ लिया और छुरी ली और उन्हें लेकर असाफ और नाइला के पास आए। ये बुतों के नाम हैं, असाफ और नाइला, ताकि उन्हें वहाँ पर ज़बह कर डालें। और जब कुरैश ने देखा तो वो अपनी मजलिस छोड़कर इनके पास आए और कहा, अब्दुल मुत्तलिब तुम क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं इसे ज़िबा करना चाहता हूँ। जब कुरैश और आपके दूसरे लड़कों ने देखा और कहा कि खुदा की कसम इसको हर किस ज़िबा ना कीजिए जब तक आप मजबूर ना हो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर एक शख्स हमेशा के लिए अपने बच्चे यहाँ पर लाया करेगा ताकि वो इनको ज़बह कर डाले। इस तरह इंसानी नस्ल बाकी नहीं रहेगी। मुगीरा बिन अब्दुल्ला ने कहा, खुदा की कसम ऐसा हरगिज़ न कीजिए जब तक कि आप मजबूर ना हो जाएं। अगर इनका एवज़ हमारे माल से हो सके तो हम इनका फ़िदिया अपने माल से देंगे। कुरैश और इनके दूसरे बच्चों ने कहा, इनको ज़िबा ना कीजिए बल्कि इन्हें हिजाज ले चलिए। वहाँ एक आरिफा गैब की बातें जब बताने वाली काहिना है जिसका कोई मुअक्कल या शैतान कोई रूह उसके कब्ज़े में है, उससे आप दरियाफ्त कीजिए। अगर उसने भी इसको ज़बह करने का हुक्म दिया तो आप इसको ज़िबा कर डालने का आपको पूरा इख्तियार होगा। और अगर उसने कोई ऐसा हुक्म दिया जिसमें आपके और इस लड़के के लिए कोई मुश्किल से कुछ निकलने की कोई हल हो तो आप उसको कबूल कर लें। फिर वो सब के सब वहाँ से चले और मदीना पहुँचे। वहाँ लोगों का ख्याल था कि उन्हें मालूम हो जाएगा
کہ وہ خیبر میں ہے، تو پھر وہاں سے سوار ہو کر وہ خیبر چلے آئے، یعنی کاہنہ خیبر میں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس عورت کو اپنے اور اپنے لڑکے کے حالات سنائے اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا، آج تو میرے پاس سے تم لوگ واپس چلے جاؤ، یہاں تک کہ میرا تابع میرے پاس آئے، یعنی وہ شیطان یا وہ روح یا وہ جن جو اس کے قید میں تھا، تو میں اس سے دریافت کر لوں گی۔ بس سب کے سب اس کے پاس سے لوٹ آئے اور عبد المطلب اس کے پاس سے آ کر کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ دوسرے روز سویرے سب کے سب وہاں دوبارہ اس کاہنہ کے پاس چلے گئے۔ اس عورت نے کہا، ہاں مجھے تمہارے متعلق کچھ معلومات ہوئی ہے، تم لوگوں میں سے دیت کی مقدار کیا ہے؟ سب نے کہا 10 اونٹ، اور واقعتاً یہی مقدار تھی۔ اس عورت نے کہا، تم سب اپنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ اور تم اپنے اس آدمی کو، یعنی اپنے اس لڑکے عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو پاس پاس رکھو، ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرا ڈالو، اگر تیر تمہارے اس لڑکے پر تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ، یعنی اگر بار بار قرآن اندازی کرو، لڑکے کا نام آئے تو تم اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جانا، یہاں تک کہ جب تمہارا رب راضی ہو جائے کہ کتنے اونٹوں پر تمہارا رب راضی ہوتا ہے تو اس لڑکے کی بجائے اونٹ ذبح کر دو، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ اور یہ سن کر وہاں سے وہ سب نکل کر مکہ پہنچے۔ جب سب اس رائے پر متفق ہو گئے تو عبد المطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو وہاں سے لے آئے، اس حالت میں کہ عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ پھر تیر نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کے نام کا ہی نکلا، تو 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے اور اونٹوں کی تعداد پھر بڑھا دی گئی۔ بار بار قرآن اندازی کی جاتی اور ہر دفعہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹوں پر اونٹوں کا نام نکلا اور حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اے عبد المطلب، اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے ہو۔ عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں، یہاں تک کہ 3 وقت اونٹوں پر ہی تیر نکلے۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار تیر اونٹوں پر نکلے۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کی تکبیر کہی۔ عبد المطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو لے کر چلی گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربانی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہر ایک کے لیے ان کو چھوڑ دیا، یعنی گوشت کو کھلا چھوڑ دیا کہ جو جتنا چاہے لے جائے اور اپنے لیے پکا لے۔ انسان یا درندے یا طیور کوئی بھی ہو، کسی کو بھی ممانعت نہیں تھی، جو جتنا کھائے اس کو کھلی اجازت تھی۔ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں 10 اونٹوں کی دیت خون بہا ہوتی تھی۔ دستور تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ نے بھی اس دستور کو قائم رکھا۔ اہل کتاب بعض علامتوں اور نشانیوں سے یہ بات پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیعت ہے، اس لیے اطراف و کناف سے آپ کو ہلاک کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں بہت سے عالم آنے لگے، یہود آنے لگے۔ یہود کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی، ملک شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کی روح کو قفس عنصری سے آزاد نہ کرا لیں گے اور ان کی زندگی کو موت میں تبدیل نہ کر دیں، وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ ان بدنیت یہودیوں نے اپنے فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے الو کی خاصیت کو اختیار کیا۔ یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی جگہ چھپ کر آرام کرتے ہوئے مکہ پہنچے اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تنہا پا کر اپنے مقصد کو پورا کر لیں۔ حسن اتفاق سے ایک دن حضرت عبداللہ تنہا
محاذ شکار کے لیے مکہ سے باہر تشریف لائے اور ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملہ کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی۔ یہود کی بدقسمتی کہ اس دن حضرت آمنہ کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف زہری بھی شکار کے ارادے سے نکلے اور ابھی حضرت عبداللہ دور ہی تھے کہ انہوں نے تلواروں کی چمک اور کھنک کی آواز سنی۔ عربوں کی روایتی غیرت و حمیت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان کا ایک فرد کسی مشکل کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ چند آدمی ہیں اور دشمنوں کی تعداد کافی ہے۔ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آسمانی مخلوق ابلک گھوڑوں پر سوار چرخ اطلس فرش زمیں پر اتری اور ان کی انسانی مخلوق سے کوئی شکل نہ ملتی تھی جو آسمان سے اللہ نے ان کے لیے مدد بھیجی تھی۔ ان بہادر سواروں نے آتے ہی بد کردار یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے چھکے چھوڑا دیے اور ان کو کافر کردار تک پہنچا دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اونٹوں کے بدلے میں ان کی جان بچائی کیونکہ ان کے ماتھے میں نور محمد چمکتا تھا اور یہودی اس کو دیکھ چکے تھے، اور دوسرا حملہ یہودیوں نے کیا تاکہ وہ حضرت عبداللہ کو ختم کر کے نبی آخر الزمان کی آنے کی آمد کو ختم کر سکے، لیکن وہ اس میں کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی مخلوق سے ان کا مقابلہ کیا، اور اس طرح حضرت عبداللہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت عبداللہ کے ماتھے میں چمکتا نور دیکھ کر کون کون سی عورتیں حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش مند تھیں اور کیا ہوا ان کے ساتھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔